مشکلات کا شکار عوام پر بجلی گرانے کی تیاریاں، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست دائر، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 47 پیسے فی یونٹ اضافہ مانگ لیا گیا۔ سی پی پی اے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر، نیپرا درخواست پر 29 جنوری کو سماعت کرے گی۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کی مشکلات کم نہ ہوئیں، اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ جاری، گرا فروشوں کی بھی زائد قیمتوں پر اشیاء کی فروخت۔ برائلر گوشت کی قیمت 584 روپے کلو مقرر کی گئی، چاول 305 روپے سے 570 روپے کی بلند ترین قیمت پر فروخت، 15 کلو آٹے کا تھیلا 1650 روپے کا فروخت۔ پھل اور سبزیاں 30 سے 60 روپے کلو تک مہنگی بیچی گئی، بیف 800 کے بجائے 1200، مٹن 1600 کے بجائے 2600 روپے میں فروخت۔ دودھ دہی کی قیمتوں میں بھی اوور چارجنگ۔ شہریوں کے لیے اچھی خبر، خشک سردی سے نجات ملے گی، کل سے بارش برسانے والا سسٹم لاہور میں داخل ہوگا۔ 23 جنوری تک لاہور میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی، بارش سے دھند کی شدت میں کمی آئے گی، سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ پی ڈی ایم اے کی متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ دوسری جانب شہر میں آلودگی کا راج بھی برقرار، آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر رہا، فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 393 ریکارڈ۔ عالمی بینک کے تعاون سے منصوبوں پر پیش رفت یکساں نہ رہی، منصوبہ بندی اور ترقیاتی بورڈ کی سرکاری رپورٹ سامنے آ گئی۔ عالمی مالیاتی ادارے کا بعض منصوبوں پر عدم اطمینان کا اظہار، سستے گھر، انسانی ترقی اور تعلیمی خدمات کے منصوبے اہداف حاصل نہ کر سکے، 12 منصوبوں میں صرف 1 ارب 17 کروڑ ڈالر ہی خرچ ہو سکے۔ سہولت بازاروں کی تعداد مزید بڑھانے کا فیصلہ، تحصیل کی سطح پر 30 نئے سہولت بازاروں کی تعمیر کا آغاز، نئے سہولت بازاروں کے ٹینڈرنگ کا عمل مکمل، کانٹریکٹس ایوارڈز کر دیے گئے، نئے سہولت بازار 30 جون تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر۔ خیبان فردوسی سیوریج تبدیلی منصوبہ مکمل نہ ہو سکا، دوسری ڈیڈ لائن کے مطابق بھی منصوبہ مکمل چیلنج بن گیا۔ واسا حکام نے منصوبہ ٹیکنیکل طور پر دسمبر 2025 میں مکمل کرنا تھا، ڈیڈ لائن گزار کر منصوبہ جون 2026 میں ڈال دیا۔ حکام کی عدم توجہی سے منصوبہ فاسٹ ٹریک کی بجائے سست روی کا شکار۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں فراڈ کے متاثرین کے لیے بڑا فیصلہ، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے الگ پولیس اسٹیشن فورس بنانے کی تجویز، بورڈ آف ریونیو پنجاب نے سفارشات حکومت کو پیش کر دی۔ فورس سے جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف فوری ایکشن ہوگا، پیرا فورس کو بھی اختیارات دینے کی سفارش۔ 12,500 اسکول ٹیچرز انٹرن مالی مشکلات کا شکار، سرکاری اسکولوں کے 12,500 اساتذہ 2 ماہ سے تنخواہوں سے محروم، محکمہ اسکول ایجوکیشن تنخواہوں کی ادائیگی کے طریقہ کار کا فیصلہ نہ کر سکا، سی ٹی ڈی آئیز کو وینڈر اکاؤنٹ کے ذریعے تنخواہیں دیے جانے کا امکان۔ صحت کے فیلڈ سٹاف کی تمام پوسٹوں کا نام تبدیل، اسکول ہیلتھ نیوٹریشن سپروائزرز کی پوسٹ کا نام سینئر کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر کر دیا گیا، سینٹری انسپیکٹر سی ڈی سی سپروائزر بھی سینئر کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر بن گئے۔ ویکسینیٹر، لیڈی ہیلتھ سپروائزر، مڈ وائف سینئر کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر کے طور پر کام کریں گے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی گاڑیاں بھی ٹوکن ٹیکس نہ دہندہ نکلی، پنجاب ریونیو اتھارٹی کی متعدد گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس کی عدم ادائیگی کا انکشاف، کئی گاڑیاں 2023 سے ٹوکن ٹیکس نہ دہندہ میں شامل، متعدد سرکاری گاڑیاں برسوں سے بغیر ٹوکن ٹیکس سڑکوں پر رواں دواں۔ ڈبن پورہ سے منسلک گلیوں میں سیوریج کے ناقص انتظامات، 5 ماہ سے پورے علاقے کا سیوریج نظام بیٹھ چکا، گندے پانی کے باعث علاقے میں تعفن پھیل رہا ہے، کچا جیل روڈ میاں چوک میں سیوریج سسٹم ناکارہ، سیوریج کا پانی جمع ہونے سے مکینوں کی آمد و رفت متاثر، گھروں میں محسوس مکینوں کا سیوریج مسائل حل کرانے کا مطالبہ۔
اچرا فاصلیہ کالونی میں بجلی کے خستہ حال تاروں کے جال، گلیوں میں بجلی کے لٹکتے ننگے تار خطرے کی علامت بن گئے، ہوا تیز چلے تو شارٹ سرکٹ سے ڈر لگتا ہے۔ کرنٹ لگنے کے واقعات معمول بن چکے ہیں، تاروں کی درستگی کے لیے جلد از جلد اقدامات کیے جائیں، مکینوں کا مطالبہ۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کا ٹیوب ویل ایک بار پھر خراب، 3 روز سے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم اور اطراف میں پانی کی شدید قلت، پانی کی عدم فراہمی کے باعث پنک گیمز میں شریک کھلاڑی پریشان۔ نصیر آباد رضا سعید روڈ ایم بلاک میں نصب واٹر فلٹریشن بند، فلٹر پلانٹ کے نلکے بھی غائب، پلانٹ بند ہونے کے باعث علاقے میں پانی کی قلت کا سامنا۔ الحمرا کو بین الاقوامی معیار کا بنانے کے لیے ترقیاتی کام جاری، سیوریج کی کھدائی کے بعد پائپ لائن ڈالنے کا کام مکمل، فیسٹیول سے قبل الحمرا کی گراؤنڈ کو تیار کیا جائے گا، رمضان المبارک میں ہالز کی تعزین و آرائش ہوگی۔ داتا دربار موہنی روڈ اور آزادی فلائی اوور کے اطراف تجاوزات کی بھرمار، مین روڈ پر جگہ جگہ کھانے پینے کپڑوں کے سٹالز لگ گئے، سڑک پر موٹر سائیکل رکشوں کی بھی بھرمار، تجاوزات مافیا نے آدھی سے زائد سڑک پر قبضہ کر لیا، تجاوزات قائم ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے خلاف طلبہ کا احتجاج، پہلے 2 سیمسٹرز میں سپلی والے طلبہ کی شرکت، پلے کارڈز اٹھا کر انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی، طلبہ کا پہلے سپلی پھر تیسرے سیمسٹرز کے پیپرز دینے کا مطالبہ۔ سرکاری اسکولوں کا سٹاف افسران کے ساتھ تعینات ہونے کا انکشاف، اسکولوں میں صفائی، سیکیورٹی، حفاظتی کلریکل کام متاثر، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول راجہ بولا میں 3 ملازمین اسکول ایجوکیشن اور اتھارٹی آفس میں تعینات، ممبر اسکول کونسل اور اہل علاقہ ملازمین کی غیر حاضری، تعیناتیوں پر سراپا احتجاج۔ راون پولیس ریسپانس یونٹ اور ڈاکوؤں میں مقابلہ، شریف میڈیکل سٹی کے قریب ڈاکوؤں نے شہری سے گاڑی چھینی، اطلاع ملنے پر پولیس ریسپانس یونٹ 137 نے ناکہ بندی کر دی، ڈاکوؤں نے پی آر یو ٹیم پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پی آر یو کی گاڑی پر 4 فائر لگے، ڈاکو شدید فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ شہباز شریف مریم نواز کے خلاف نیب ریفرنسز، درخواست چیئرمین نیب کی جانب سے 6 سال قبل دائر کی گئی تھی، تمام ملزمان کیس سے بری ہو چکے ہیں، درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے، نیب پروسیکیوٹر کا بیان، ہائی کورٹ نے درخواست غیر مؤثر قرار دے کر نمٹا دی۔ بشرا بی بی سے جیل میں ملاقات کرنے کے لیے درخواست پر سماعت، ہائی کورٹ نے آفس اعتراض بحال کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی، رجسٹرار آفس نے درخواست پر اعتراض عائد کیا تھا۔ محکمہ اوقاف کے متعدد افسران کے تقرر و تبادلے، آصف اعجاز ڈپٹی ڈائریکٹر علماء اکیڈمی تعینات، عظیم حیات ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن مقرر، طاہر مقصود مینیجر دربار میاں میر سرکل تعینات، گوہر مصطفیٰ کو مینیجر داتا دربار لگا دیا گیا، مینیجر داتا دربار ناصر خالد جونیئر اسٹینوگرافر ہیڈ آفس تعینات۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زوان کی لاہور ہائی کورٹ آمد، چیف سیکرٹری کی چیف جسٹس عالیہ نیلم سے ملاقات، مختلف نوعیت کے انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کی سینیٹر حافظ عبدالکریم سے ملاقات، حافظ اسامہ عبدالکریم کو پی پی 289 سے بلا مقابلہ ایم پی ایم منتخب ہونے پر مبارکباد، اسپیکر نے حافظ اسامہ عبدالکریم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ایشیا کی سب سے بڑی اور تاریخی علاج گاہ کی سنی گئی، تاریخی میو اسپتال کی بحالی کا منصوبہ، وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور چیف سیکرٹری زاہد اختر زوان کا دورہ، وی سی کنگ ایڈورڈ پروفیسر محمود ایاز اور ایم ایس نے بریفنگ دی، اسپتال کی تاریخی عمارتوں کو اصل فن تعمیر کے ساتھ بحال کرنے کا فیصلہ، مشہور کلاک وارڈ کو اس کی اصل قدیم شکل میں دوبارہ بحال کیا جائے گا۔ محفوظ بسنت پر کمشنر لاہور مریم خان کی زیر صدارت اجلاس سے گائیڈ فلائنگ سمیت 6 ایسوسی ایشنز کی شرکت، کمشنر نے کہا کہ بسنت پر موٹر سائیکلوں پر 10 لاکھ سیفٹی راڈز لگائے جائیں گے، 6 فروری سے قبل شہر میں پتنگ بازی کی اجازت نہیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت اجلاس، زیر التوا مقدمات کی پروگریس رپورٹ کا جائزہ لیا، ناقص کارکردگی، سستی اور عدم دلچسپی پر متعدد انچارجز کو وارننگ۔
بنگلہ دیشی ہائی کمشنر اقبال خان کا UMT کا دورہ، صدر UMT ابراہیم حسن مراد سے ملاقات، پاک بنگلہ دیش دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، تعلیم و تحقیقی تعاون کے فروغ پر گفتگو، اعلیٰ تعلیم پر شراکت داری کو وسعت دینے پر بھی اتفاق۔ رہنما پیپلز پارٹی سید حسن مرتضیٰ کی بشریٰ منظور مانیکا کے گھر آمد، میاں ندیم کی وفات پر تعزیت اور فاتح خوانی کی، بلاول ندیم، شہریار مانیکا، نورین سلیم کی شرکت، حافظ غلام محی الدین اور حاجی عزیز الرحمان جن سے ان کی بھابھیوں کی وفات پر تعزیت، عاقب سرور سے ان کے والد کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ نو منتخب وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل پیر مسعود چشتی کی لاہور ہائی کورٹ بار آمد، وکیل رہنما احسن ہون بھی ہمراہ تھے، وکلاء کی جانب سے نو منتخب چیئرمین کا شاندار استقبال، مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ انرجی ٹیرف کے حوالے سے اپٹما ہاؤس میں پریس کانفرنس، مرکزی چیئرمین کامران ارشد، چیئرمین پنجاب اسد شفیق دیگر کی شرکت۔ کامران ارشد بولے، 19.5% ایکسپورٹ میں گراوٹ آئی، نومبر میں 15% ایکسپورٹ گری ہے۔ مہنگی بجلی اور مہنگی گیس خطے کا سب سے بڑا شرح سود ہے، خطے کی سب سے زیادہ ٹیکسیشن نے صنعت بند کر دی، اگر معاملات درست نہ ہوئے تو اگلے 6 ماہ کی ایکسپورٹ بھی نیچے آ جائے گی۔ لاہور جم خانہ کے انتخابات 14 فروری کو ہوں گے، گزشتہ الیکشن میں زیادہ ووٹ لینے والے ڈاکٹر علی رزاق کا تبدیلی کے لیے بڑا اقدام۔ ڈاکٹر علی رزاق نے ذاتی عہدے کی بجائے جم خانہ کی بہتری اور تبدیلی کو ترجیح دے دی۔ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی 21 جنوری تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ وزیراعظم اسکیم کے تحت لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب، وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود کی شرکت۔ اوپن یونیورسٹی کے ریجنل کیمپس میں تقریب ہوئی، لاہور ریجن کے 200 طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے۔ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا رفا انوویشن اینڈ ویلنس فیسٹ، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے ماہرین کی شرکت، محققین، اساتذہ، طلباء اور دیگر متعلقہ افراد کی شرکت، جدید ٹیکنالوجی، صحت سہولیات، تحقیقی اور تعلیمی سرگرمیوں کو اجاگر کیا گیا۔ منٹگمری روڈ پر ندیم آٹو اسپورٹس کی افتتاحی تقریب، صدر لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن شہزادہ سلیم خان کی شرکت، حافظ سجاد، شہزاد رشید، سلمان رشید، عمران رشید بھی شریک، تقریب میں مٹھائی بھی تقسیم کی گئی۔ رائزنگ سٹار وومنز ایشیا کپ کے شیڈول کا اعلان، پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کو ایک ہی گروپ میں رکھا گیا۔ ایونٹ کے میچز بینکاک میں 13 فروری سے شروع ہوں گے۔ پاکستان، بھارت، سری لنکا، UAE، نیپال کی ٹیمیں شامل۔ پاکستان اپنا افتتاحی میچ 13 فروری کو نیپال کے ساتھ کھیلے گا۔ پاکستان ایک مرتبہ پھر انٹرنیشنل کرکٹ کی میزبانی کے لیے تیار، پاک آسٹریلیا T20 سیریز قذافی اسٹیڈیم میں کھیلی جائیں گی۔ قومی کھلاڑیوں کا NCA میں تربیتی سیشن، ہیڈ کوچ مائک ہیسن اور عاقب جاوید کی زیر نگرانی ٹریننگ۔ فاسٹ بولر احمد دانیال، شاہین افریدی، سلمان مرزا نے پریکٹس کی۔ آسٹریلین سیریز اور ورلڈ کپ کے اسکواڈ کا اعلان 1 سے 2 روز میں متوقع۔ پاک آسٹریلیا HPL PSL کے انتظامی ڈھانچے میں تبدیلیوں کا اعلان، کھلاڑیوں کی سلیکشن ڈرافٹ کی بجائے آکشن سے ہوگی۔ آکشن سسٹم سے ٹیمیں متوازن بنے گی اور کھلاڑیوں کو زیادہ کمائی کا موقع ملے گا۔ مینٹورز، برانڈ ایمبیسیڈرز اور رائٹ ٹو میچ قوانین کو ختم کر دیا گیا۔ HPL PSL کا 11واں ایڈیشن 26 مارچ سے شروع ہوگا۔ اسٹیج اداکاروں کی غیر اخلاقی پرفارمنس پر ایکشن، اداکار نازلی سلک، زارا علی، مناہل خان کو نوٹس جاری۔ ڈرامہ ایکٹ کی خلاف ورزی پر اسٹیج اداکار عابد شاہ کو نوٹس، اوقات کار کی پابندی نہ کرنے پر متعدد تھیٹرز ہالز کو بھی نوٹس جاری۔ کمال، پنجابی اور ناز تھیٹر کو نوٹس جاری۔ جیلانی پارک میں نسیمہ خانم روز گارڈن توجہ کا مرکز، 15,000 سے زائد گلاب کے پودے پھولوں سے راستہ ہونے لگے۔ 50 اقسام کے گلاب شہریوں کی دلچسپی کا مرکز بن گئے۔ نسیمہ خانم روز گارڈن کی خوبصورتی پارک کے حسن کو دوبارہ کرنے لگی۔